نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کسی بھی اچھے عمل کے اندر اگر نیت انسان کی اچھی نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت بھی برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اتنی مشقت والا عمل بھی کیا، لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو ایسے عمل کا ثواب حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اس کے لیے۔ اگر عمل خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمائے یہ تم عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہو، نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے، دلوں کی پرہیزگاری جاتی ہے۔ عمل بظاہر چھوٹا ہو، چھوٹا سا بندہ عمل کرے، لیکن اگر اس میں نیت اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی ہے تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اور عمل اگر بظاہر بڑا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ پروقار محفل اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ کی حاضری اس بابرکت محفل میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے، رب کائنات ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے۔ گرمی کی چونکہ شدت بھی ہے، لہذا مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کی توجہ مجھے درکار رہے گی۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ الحمدللہ پاک اور صاف اور حق ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہو گئی ہے ہم اس کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری محبت کا مرکز، ہمارے پیار کا مرکز وہ حضور کی ذات ہے۔ تو جس چیز کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہو گئی ہے ہم پر اس کا ادب اور احترام کرنا لازم ہو گیا، چاہے وہ دراز گوش ہی کیوں نہ ہو کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سواری فرمائی ہے۔ ہم پر تو اس کے قدموں سے لگنے والی خاک کا بھی ادب اور احترام لازم ہے، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ ہمیشہ با ادب رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا بھی ادب کرنا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت، آپ کے گھر والے، ان کا بھی ادب اور احترام کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جس جس چیز کو نسبت ہو گئی ہے ہم نے اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے کہ ان لوگوں نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنی۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے لیے چن لیا، اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے اور میرے اصحاب کو میرے لیے چن لیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کا ادب اور احترام ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی بھی صحابی پر اعتراض کرتا ہے نا جی، کسی بھی صحابی پر اعتراض کرتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پر ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر جب بھی بات کرنے لگے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَامْسِكُوا، فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کرنے لگو نا، جب میرے صحابہ کا ذکر کرنے لگو تو فرمایا اپنی زبان کو روک لو، اپنی زبان کو روک لو۔ کیا مطلب؟ ذرا توجہ سے، دھیان سے بات کرنا کہ کس کا ذکر کرنے لگے، اور اگر ذکر کرنا ہے تو فرمایا میرے صحابہ کا ذکر خیر سے ہی کرنا، خیر سے ہی ذکر کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غردا من بعدی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا لا تتخذهم غردا من بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا فمن احبہم بحبی احبہم، فرمایا جنہوں نے میرے صحابہ سے پیار کیا انہوں نے میری وجہ سے ان سے پیار کیا، میری وجہ سے ان سے پیار کیا ہے۔ اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان سے بغض رکھا ہے اس نے میری عداوت کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے۔ لہذا جب بھی فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرنے لگو تو ذرا توجہ سے، غور سے، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے ان کا ذکر کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اولئک هم الفائزون، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، جنت کا وعدہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے حوالے سے جب بھی بات کرنے لگے تو بندے کو چاہیے ذرا غور کر لے میں کیا کہنے لگا ہوں، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے پیار یہ حضور سے پیار ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی ہے۔ لہذا جب صحابہ کا ذکر کریں تو خیر سے کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا حبشہ سے مہمان آ گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حبشہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے نا سب سے پہلی ہجرت فرمائی ہے، حبشہ کی طرف۔ اور جہاں پر مسلمان جب وہاں پر گئے ہیں تو حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے بڑا ہی اچھے انداز سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا خیال رکھا، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا۔ ادھر سے مشرکین کا زور تھا کہ اب ان کو واپس بھیج دیں، ان کو اپنے پاس نہ رکھیں، ان کا ادب اور احترام نہ کریں، ان کو واپس بھیجیں۔ لیکن نجاشی نے واپس نہیں بھیجے، ان کا ادب اور احترام کیا، ان سے پیار کیا، ان سے الفت کی۔ اور جب یہ حبشہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آتے ہیں نا، مہمان آئے نا، پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں مہمان آیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے بھی مہمان آتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس آنے والے مہمان کو نہ کسی صحابی کے حوالے فرما دیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے مہمان ہے ابو درداء، آج تو لے کر جا، اور آج میرے صحابی کی تو مہمان نوازی کر۔ کبھی مہمان آ جاتے
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مقداد سے فرماتے، فرمایا مقداد آج تو میرا مہمان لے جا اور اس کی مہمان نوازی کر۔ کبھی کسی صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی، کبھی کسی صحابی کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ حبشہ سے جب مہمان آئے نا، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے لیے ترکی خیمہ لگوایا اسپیشلی۔ یہ ترکی خیمہ اس وقت بڑا خاص خیمہ ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ترکی خیمہ لگایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا پہلے بھی مہمان آتے تھے نا تو ان کی کسی نہ کسی صحابی کے ہاں جو ہے وہ مہمان نوازی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا کہ آج یہ جو مہمان آئے نا حبشہ سے، فرمایا ان کا کھانا کسی اور کے گھر سے نہیں آئے گا، ان کا کھانا یا عائشہ صدیقہ تیار کریں گی یا ان کا کھانا فاطمہ الزہرا تیار کریں گی۔ فرمایا ان کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، ان کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حضور مہمان آتے تھے، حضور پہلے بھی مہمان آتے تھے، لیکن ان کے لیے اتنا اہتمام، حضور ان کے لیے اتنا اہتمام۔ سنیے گا، جملہ سنیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس میں ان سے پیار کیوں نہ کروں جو میرے صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے میرے صحابہ سے پیار کیا تھا۔ اللہ فرمایا انس میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، ان سے پیار کیوں نہ کروں جو میرے صحابہ سے پیار کرتے رہے، میں تو ان سے پیار کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو بندہ پیار کرتا ہے حضور بھی اس سے پیار فرماتے ہیں، حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی دوسری جہت بھی ہے، اس کی دوسری جہت بھی ہے، اور وہ جہت یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غضب بھی فرماتے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرمائے، ایک جنازہ آ گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنازہ آیا، جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کر گئے، میت کے چہرے سے آپ نے پردہ ہٹایا، ترمذی کی روایت ہے، کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کپڑا ہٹایا نا، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کپڑا ڈال دیا، فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اوئے ہوئے، اس کا جنازہ حضور نہ پڑھائے اس کا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہلے آپ جنازہ پڑھاتے ہیں تو آپ اس کا جنازہ پڑھانے سے کیوں انکار فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھانا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا، فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، فرمایا اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو وہ بندہ جو حضور کے صحابہ سے پیار کرتا ہے محبت رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ لوگ ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپس میں یہ کیا ہے؟ بڑے، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے، رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے ان کی آپس میں بڑی محبت ہے، آپس میں ان کا بڑا پیار ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی صحابہ کی تو آپس میں لڑائی ہی تھی، معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہے، میں نے کہا تو ہے نا، سارا زمانہ بھی یہ بات کہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی لڑائی تھی یا لڑائی ہے، میں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما چکا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کی تو آپس میں بڑی محبت ہے، ان کا تو بڑا پیار ہے۔ میں نے کہا تیری مانے یا قرآن کی مانے؟
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے رحماء بینہم، فرمایا ان کا تو آپس میں پیار ہی بڑا ہے۔ اور نیرنیا میں نے کہا تیری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن تو فرما رہا ہے ان کا تو پیار ہے، ان کی تو آپس میں محبت ہی بڑی ہے۔ اور قرآن پتہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ ان سے راضی اور یہ۔ اب اگر کوئی بندہ باہر نکل کے کہے نہیں جی نہیں اللہ ان سے ناراض تھا، معاذ اللہ، کوئی بندہ باہر نکل کے کہے نہیں جی نہیں ناراضگی ہو گئی تھی، اللہ ناراض تھا ان سے، تو وہ فلاں جو تھے ان سے اللہ ناراض تھا۔ میں نے کہا تیری مانے یا قرآن کی مانے؟ کملیا کیسی باتیں کرتا ہے، اور یہ قرآن کی آیات تا قیامت ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تو ان سے راضی ہے۔ میں نے کہا تو کیوں ناراض ہو رہا ہے پھر؟ کمڑیا تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب اگر سارا زمانہ بھی میں نے کہا کہے نا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، تو میں نے کہا نہیں مانیں گے، تیری نہیں مانیں گے نا۔ اللہ فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اور پھر بندہ کوئی کہہ دیتا ہے جناب دیکھیں جی کہ حضرت صاحب بڑی تبدیلی آ گئی آپ کے اندر، تو ماشاءاللہ داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی پڑھنے لگے۔ کہہ رہے پیر صاحب نے میری جناب ساری کی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھا تھا، پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، پیر صاحب نے میری زندگی بدل دی، میری زندگی میں انقلاب آ گیا، مجھے جنت کا راہی بنا دیا، مجھے جنت کا مسافر بنا دیا میرے پیر نے۔ میں نے کہا واہ تیرا پیر، تو اپنے پیر کی صحبت میں تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھے، تھوڑی سی دیر کے لیے پیر کی صحبت میں بیٹھے، تیرا پیر تجھے جنت کا راہی بنا دے، تیرا پیر تجھے جنت کا مسافر بنا دے، تیرا پیر تیری زندگی بدل دے۔ اور کملیا وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے بارے میں تم معاذ اللہ زبان درازی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پر اعتراض نہیں ہو رہا حضرت صاحب، یہ ڈائریکٹ سرکار کی نبوت پر اعتراض ہوتا ہے، سرکار کی نبوت پر اعتراض ہوتا ہے۔ تیرا پیر تیری زندگی بدل دے، تیرا پیر تجھے جنت کا مسافر بنا دے، اور وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی ہے، یار جنہوں نے امام الانبیاء کی صحبت اختیار کی، آج نئے نمونے اٹھتے ہیں، نئے فتنے اٹھ رہے ہیں حضرت، نئے فتنے اٹھ رہے ہیں جناب، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے کوئی ادھر سے اٹھتا ہے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 18 ذی الحجہ محرم الحرام میں نکاح والی سنت کا اگر مسئلہ بیان کر دیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، محرم الحرام میں نکاح، میں نے کہا یہ تو سنت ہے، اگر کوئی سنت کے طریقے پر نکاح کرے تو کیا حرج ہے، جائز ہے۔ میں نے کہا محرم الحرام کے اندر اگر نکاح کی سنت کی ادائیگی والی بات کی جائے تو تم پریشان ہو جاتے ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس دن شہید ہوئے اس دن معاذ اللہ تم جشن مناؤ، جشن غدیر کے نام پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا ہم سب باتیں جانتے ہیں، ہم سب باتیں جانتے ہیں جو تم کرنا چاہ رہے ہو، ہاں یہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے بغض ہے جو واضح ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے، ہاں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محرم الحرام میں نکاح سنت ادا کی جائے تو پریشان ہو جاتے ہو، اور وہ ہستی کہ جن پر اتنا ظلم ہوا 40 دن کے لیے پانی بند ہو گیا تھا حضرت عثمان پر، 40 دن تک پانی بند رہا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں آ سکی حضرت عثمان تک۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت ہے، اور ہمارے یہ نو مولود قسم کے سنی کہلانے والے لوگ جو ہے وہ معاذ اللہ کہتے ہیں جشن منا رہے ہیں، ہم یہ جشن منایا جا رہا ہے جناب، یہ جشن غدیر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا یہ اندر کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تجھے جلائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اصل بات بتا، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ اوہ تجھے جلائے تپے سکر، بتا تو صحیح اندر کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ جشن اب تجھے یاد آیا ہے؟ اب تجھے یاد آیا ہے
اور کمڑیا علاج کروا اپنے دماغ کا، اپنی عقل کا علاج کروا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے بغض نہ رکھ، نہ، یہ وہ لوگ ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. وہ لوگوں سے کہا جائے نا، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تھے. کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ کرام علیہ رضوان. فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. تو منافق ٹولہ تھا نا جی، منافقوں کا ٹولہ، کہتے تھے قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہم ایسے ایمان لائے معاذ اللہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بے وقوف کہا نا ان منافقوں نے، کہا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب کے اصحاب کو بے وقوف کہنے والوں سنو، الا انہم السفہاء. فرمایا وہ بے وقوف نہیں، میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں، یہ بے وقوف ہیں. ہاں وہ بے وقوف. فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو اس انداز کے اندر پختہ کرنے کی کوشش کریں. آج کل یقین مانے لوگ لنگر پر اپنا ایمان بیچ رہے ہوتے ہیں کہ لنگر بڑا لبدا ہے اتنے جناب. چائے کی پیالی پر جناب اپنے مسلک کیا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کہتے جناب اتنے لنگر ملنا ہے، بریانی ملنی ہے جناب، چلیے جناب. آج کل لوگ چائے کی پیالی پر معاذ اللہ ایمان بیچ دیتے ہیں، بریانی کی ایک پلیٹ پر ایمان بیچ دیتے ہیں. دیکھتے نہیں ہیں کہاں جا رہے ہیں، اس محفل میں جا رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں جہاں حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ بھونکا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو صراحتاً برا کہا جا رہا ہوتا ہے، اس محفل میں معاذ اللہ آپ جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. کیسا تھا ان لوگوں کا ایمان یار، کیسا تھا ان لوگوں کا ایمان؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہیں. آس بن وائل کے پاس آپ نا مزدوری کرتے تھے، محنت اور مزدوری، غریب آدمی تھے، مزدوری کیا کرتے، لوہار تھے، یہ لویا کوٹنے کا کام کرتے تھے، بڑی مشقت والا کام تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آس بن وائل کے پاس محنت اور مزدوری کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں جو تنخواہ دار آدمی ہوتے ہیں نا، محنت اور مزدوری کرنے والے، ان کا سارا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی تنخواہ سمجھ لو لگ چکی ہوتی ہے. اور دیہڑی دار بندہ جو ہوتا ہے وہ تو بیچارہ ہوتا ہی دیہڑی دار ہے نا، اس کا تو سارا دار و مدار، سارا نظام ہی دیہڑی پر چل رہا ہو. دیہڑی لگتی ہے تو شام کو راشن لے کر، کھانے پینے کی اشیاء لے کر بندہ گھر جاتا ہے، روٹی پکاتا ہے، سارا نظام اس میں چل رہا ہوتا ہے نا جناب، سارا نظام ہی اس کا اس روزانہ کی دیہڑی پر ہوتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آس بن وائل کے پاس محنت اور مزدوری کرتے ہیں، لوہار ہے، لویا کوٹتے ہیں. حضرت خباب کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، پورا دن کام کیا، اوور ٹائم لگا دیا، ایمانداری کے ساتھ کام کیا. فرمایا میں مومن تھا، وہ کافر تھا، میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ کام کیا. جب میں محنت اور مزدوری کر چکا نا، اوور ٹائم بھی میں لگا چکا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آس بن وائل کے پاس گیا، میں نے کہا جی دیہڑی ہو گئی، میں نے آپ کا کام کر دیا، مجھے میری اجرت دے دو، مجھے میری اجرت دے دو. اللہ اکبر. آس بن وائل پتہ کیا کہنے لگا؟ لیکن اب مزدور آدمی کی مزدوری دبا لی جائے نا تو اسے بڑا کرب ہوتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے میری مزدوری نہیں دی. میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ کام کیا اور اس نے میرے کام کے پیسے نہیں دیے. اس کو جو پریشانی اس وقت لگتی ہے نا، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس پر یہ گزری ہو، جس پر یہ بیتی ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں گیا نا آس بن وائل کے پاس، میں نے کہا جناب میں نے دیہڑی کی ہے، محنت اور مزدوری کی ہے، میرے پیسے دے دے. آس بن وائل کہنے لگا، کہتے پیسے تجھے ایسے کوئی نہیں ملنے، پیسے تجھے ایسے کوئی نہیں ملنے. حضرت خباب کہنے لگے، فرمایا پھر کیسے ملیں گے، کیسے ملیں گے؟ کہنے لگا ان کا نام لینا چھوڑ دے، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، پھر تجھے پیسے مل جائیں گے. کہنے لگا ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، پھر تجھے پیسے ملیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کیا؟ آپ کا رومال تھا، تو وہ بندہ جو دیہڑی کرتا ہے نا محنت اور مزدوری، اس نے جناب کو رومال رکھا ہوتا ہے، چادر رکھی ہوتی ہے، آپ کا ایسے رومال رکھا ہوا تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ رومال اٹھایا اور کندھے پر رکھ دیا، کندھے پر رکھا اور آپ چل دیے.
اور آپ فرمانے لگے او یاس تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، فرمایا اگر سننا پوری دنیا بھی مجھے کہتا نا تجھے مل جائے گی، پوری دنیا بھی تجھے دوں گا، ان کا نام لینا چھوڑ دے، فرمایا پھر بھی خباب ان کا نام لینا نہیں چھوڑتا۔ یہ محنت مزدوری بھی غلامی رسول میں لکھی جا رہی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ میری جو ڈیوٹی ہے یہ بھی غلامی رسول میں لکھی جا رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ فرمایا کمڑیا تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی ہے، بڑی کم قیمت لگائی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا ایمان اپنا پکا رکھو، عقیدہ اپنا پختہ رکھو، یہ نہ ہو جناب چائے کی پیالی پر آپ جناب ادھر چلے جاؤ، ایک پلیٹ پر جناب ادھر چلے جاؤ، نہ، فرمایا ایمان کو اپنا پکا رکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، ایسے ایمان لاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مومن ہوئے نا جی، آپ نے کلمہ پڑھا، مومن ہو گئے، ایمان لے آئے نا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا پیار بڑا مشہور تھا کہ آپ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، والدہ سے بڑی آپ کی محبت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہوئے نا، والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، اماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا ترک کر دیا، اور کہا اس وقت تک کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ سعد اپنے پرانے دین پر واپس نہ آ جائے، جب تک سعد اپنے پرانے دین پر واپس نہ آ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا نا کہ اماں نے تو بھوک ہڑتال کر دی ہے، اماں نے تو بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اماں کے پاس بیٹھے، کہنے لگے اماں تو نے سنا ہے کھانا پینا ترک کر دیا؟ کہا ہاں، نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی اس وقت تک جب تک تو واپس نہ آ جائے، جب تک تو واپس نہ آ جائے، واپس آ جا اپنے پرانے دین پر، ان کا نام لینا چھوڑ دے، ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا امتحان تھا، پیار بھی بڑا ماں سے کرتا تھا، ماں بھی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، اماں نے شرط بڑی ڈاڈی لگا دی، کہنے لگی نہیں کھاؤں گی نہیں پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی جب تک کہ تو واپس نہ آ جائے، ان کا کلمہ پڑھنا نہ ترک کر دے، ان کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اماں سن لے، پھر اماں سن، 70 مرتبہ تو دوبارہ پیدا ہو، 70 مرتبہ تو دوبارہ پیدا ہو، پھر 70 مرتبہ تیرا اسی طرح انتقال ہو جائے، 70 مرتبہ تیرا اسی طرح انتقال ہو جائے، اور ہر مرتبہ تو مجھے یہ کہے سعد واپس آ جا، ان کا نام لینا چھوڑ دے۔ فرمایا پھر بھی سعد ان کا نام لینا نہیں چھوڑے۔ یہ ایمان، اللہ اکبر، جو حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایمان ہے، اللہ ان کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ایسے ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو عمر فاروق ہے نا جناب، عمر فاروق ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مومن ہوئے نا، جب آ رہے تھے نا اسلام لانے کے لیے آ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام حضرت زید بن ارقم کے گھر موجود تھے، حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے، آپ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ عمر آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، عمر آ نہیں رہا، عمر کو بلایا گیا ہے، عمر کو بلایا گیا، فرمایا آنے دو، عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر آئے، کلمہ پڑھا نا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل اس وقت فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا رب بھی کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے یہ مومن بھی کافی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے سسر بنے، حضور علیہ السلام سے آپ کا یہ سسرالی رشتہ ہے۔ اب جو بندہ بدبخت آدمی حضور کے اس مبارک رشتے والے صحابی پر اعتراض کرے تو سمجھے کہاں پر اعتراض جاتا ہے یار، کہاں پر اعتراض جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خود اللہ سے مانگا ہے، خود اللہ سے مانگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ
عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، عزت عطا فرما. اور فرمایا کل بروز قیامت جب اسلام آئے گا نا، اسلام آئے گا تو اسلام حضرت عمر پر فخر کر رہا ہوگا. اسلام حضرت عمر پر فخر کرے گا کہ اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے سے عزت ملی تھی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایسے پیارے صحابی. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر نہ قرآن کی 30 آیتیں نازل ہوئی. کتنی آیتیں نہیں؟ 30 آیتیں. یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، قرآن نے وہی چیز بیان فرما دی، وہی چیز بیان فرمائی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی جلالت تو ویسے ہی بڑی مشہور تھی، آپ کی جلالت تو ویسے ہی بڑی مشہور تھی، اور آپ کا ایمان اس قدر تھا. اللہ اکبر. جب بشر نامی منافق کا یہودی سے جھگڑا ہوا نا، مشہور واقعہ ہے، اور جب وہ بشر نامی منافق کہنے لگا، کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے، حضور کا فیصلہ منظور جدو کسی دی علی ہو بیچنا، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے، ہائی کورٹ میں جانے کا توق ہی نہیں بنتا بندے کا، ہائی کورٹ میں جانے کا توق ہی نہیں بنتا. جب فیصلہ حضور کی بارگاہ سے ہو گیا، حضور کی بارگاہ سے فیصلہ ہو گیا، تو وہ جو منافق تھا کہنے لگا نا معاذ اللہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں. یہودی کہنے لگا خدا کا خوف کر، کوئی عقل نو ہاتھ مار، تمہارے نبی نے جو ہے فیصلہ کر دیا اور تم مان کوئی نہیں رہا. کہنے لگا نہیں عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں. کہتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں. کہنے لگا چلو چلتے ہیں. پھر عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے نا، ایمان دیکھیں، یہ حضرت عمر کا ایمان حضرت عمر کا دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر آئے، یہودی پہلے ہی بول پڑا. انہوں نے کہا جناب اس نے تمہارے نبی کا فیصلہ کو نہیں ماننا، پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ مان کوئی نہیں رہا. اے تمہارا مسلمان، یہ ہے تمہارا مسلمان. حضرت عمر فرمانے لگے کھلو جو، پھر باہر ہی کھڑے رہنا، ذرا باہر ہی کھڑے رہنا. حضرت عمر گئے، اندر سے تلوار نکالی اور آتے اس کا سر قلم کر دیا، تن سے جدا کیا. فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، فرمایا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے، عمر کا یہ فیصلہ ہے اس کے لیے. منافق پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی، انہوں نے جناب شور مچا دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا عمر نے، تو مسلمان کو قتل کر دیا، نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سارے نیک اعمال کرتا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اور عمر نے قتل کر دیا. لہذا قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر کو جب پیش کیا گیا نا تو حضور پہلے ہی فرمایا میرا عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا. عمر میرا ہو، کسی جو ہے مسلمان کو قتل کر دے، فرمایا نا میرا عمر مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا. ابھی فیصلہ ہونے والا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوگی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم جو تیرا فیصلہ نہ مانے مومن ہو ہی نہیں سکتا. عمر نے مومن کو نہیں مارا نا، عمر نے جس کو مارا بے ایمان تھا، عمر نے جس کو مارا ہے وہ بے ایمان تھا. اور جب آپ نے حکومت کی ہے، ایسی مثالی حکومت تھی، اللہ ایسی مثالی حکومت تھی جیسا کہ یہ حضرت بھی بیان کر رہے تھے پہلے شعر کی صورت کے اندر. دریائے نیل نہیں نہ چل رہا تھا، دریائے نیل نہیں نہ چل رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر خط بھیجا گیا، جناب یہاں بڑی پیڑی رسم میں چل رہی ہے، ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، دریائے نیل تب چلتا ہے، تو ہم نے تو یہ رسم روک دی ہے، آپ فیصلہ کریں. حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک کیا تم نے، آپ نے خط لکھا، دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا. فرمایا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نہ چل. اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے نا، اللہ کے آرڈر سے چلتا ہے، تو فرمایا عمر تجھے کہتا ہے پھر چل پڑ، عمر تجھے کہتا ہے چل پڑ. آج تک دریائے نیل خشک ہوا ہی نہیں، ایسا جاری کیا ہے جناب عمر نے، ایسا جاری کیا ہے آج تک خشک ہوا ہی نہیں، جاری و ساری ہے. حضرت عمر تو خدا کی قسم وہ عمر ہے. زمین پر زلزلہ آ گیا، اللہ اللہ اللہ، زمین پر زلزلہ آیا، آپ نے درہ مارا. فرمایا میں کیا تجھ پر عدل نہیں کرتا،
تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ فرمایا کانپتی کیوں ہے؟ پھر کانپتی کیوں ہے؟ فرمایا تم پر عمر جو ہے وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ فرمایا آج کے بعد کانپنا نہ، مدینے میں اس کے بعد کبھی زلزلہ آئے ہی نہیں، مدینے میں کبھی اس کے بعد زلزلہ آئے ہی نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا سمجھ کہ اپنے ڈیرے پر کام کر رہے تھے، ڈیرے پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی ایک اپنا بنایا ہوا تھا، جب آپ اس سرزمین سے گزرتے تھے تو آپ کا بچپن آپ کو یاد آتا تھا، بچپن یاد آ گیا۔ صحابہ موجود تھے، فرمانے لگے یار پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی امیر المومنین کون سی جگہ ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، بچپن تھا نا میرا، فرمایا میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ فرمایا ایک وہ دن پتہ کیا ہوا، میرے باپ خطاب نے مجھے کہا عمر یہ 5 اونٹ ہے، ایک لائن میں کھڑا کر دے ان کو، ایک لائن میں سیدھا کھڑا کر۔ حضرت عمر کہتے میں ایک پہلے کو سیدھا کیا، دوسرے کو سیدھا کرنے لگا، وہ جو پہلے والا تو وہ آگے پیچھے ہو گیا، تیسرے کو سیدھا کرنے لگا، وہ دونوں آگے پیچھے ہو گئے، پہلے والے جو تھے۔ بڑی دیر لگ گئی، بڑا ٹائم لگ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس وہ 5 اونٹ ایک لائن میں نہ کھڑے ہو سکے، 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہ ہو سکے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے باپ خطاب نے نہ مجھے بڑا مارا، بڑا مارا۔ کہنے لگے، کہتے ہیں ایک عرب کا پتر ہو کر تیرے پاس یہ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے، تیرے پاس یہ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے، تو کرے گا کیا؟ تو کرے گا کیا؟ تیرے پاس یہ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یار ایک وہ دور تھا، ایک وہ دور تھا کہ عمر کے پاس 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، 5 اونٹ قابو میں نہیں سے آتے۔ اور فرمایا آج ایک دور یہ کہ آدھی دنیا کو عمر نے سیدھا کیا ہوا ہے، آدھی دنیا کو عمر نے سیدھا کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ نہیں تو یار اور کیا ہے، یہ حضور کے جوڑوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر کام کر رہے تھے، سورج بڑے آب و تاب پر تھا، بڑے آب و تاب پر، فل گرم جناب، گویا آگ برسا رہا ہے۔ حضرت عمر کی ایسے نگاہ اٹھی ہے، یہ جناب عمر ہے، حضرت عمر کی ایسے نگاہ اٹھی نا، ایسے نگاہ اٹھی، فوراً جو ہے وہ سورج جو تھا زرد پڑ گیا، سورج ٹھنڈا ہو گیا مدینے کے اندر۔ اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے نا وہ دوڑ کر حضرت عمر کے پاس آئے، امیر المومنین تھے، کہنے لگے جناب آج سورج کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضور سورج کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فرمایا سورج کو کچھ نہیں ہوا، میں نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا، میں نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ایسی قرابت، ایسا پیار اور ایسی محبت، یہ تو آپ کی جلالت ہے نا جناب، تو جلالت ہی نا جناب۔ تیل گر گیا نا زمین پر، زمین پر تیل گر گیا، اس بندے نے آ کر عرض کی حضور زمین پر تیل گر گیا، آپ نے فوراً زمین کو حکم دیا، فرمایا تیل واپس کر اس کا، زمین کو حکم دیا، فرمایا تیل واپس کر اس کا۔ زمین کی کیا مجال تھی واپس نہ کرتی، جناب عمر کا آرڈر تھا، جناب عمر کا حکم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جلالت تھی نا، اور پھر آپ کی عاجزی اور انکساری کا بھی کیا کہنا تھا، اللہ اکبر۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، باہر آپ نے آواز سنی، گھر کے اندر ماں بچوں کو جو ہے وہ کہہ کے سلا رہی ہے، بیٹا سو جاؤ، کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، بیٹا سو جاؤ، بیٹا سو جاؤ۔ بچے ادھر روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کھڑے ہو کر آواز سنی نا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت باہر نکلی، فرمایا کیا ماجرا ہے، کھانا کیوں نہیں دیتی، بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ تو کہنے لگی جناب پکانے کے لیے کچھ نہیں، کیا دوں، ہانڈی کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں، بچوں کو بہلا رہی ہوں، بچے بہل جائیں گے، سو جائیں گے، صبح دیکھی جائے گی، ہانڈی میں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کانپ اٹھے، کانپ اٹھے۔ فرمایا عمر تیرے دور خلافت میں ایسا ہو رہا ہے، تیرے دور خلافت میں ایسا ہو رہا ہے۔ بیت المال میں گئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناج کی بوری اٹھائی، آپ کے غلام آگے بڑھے، کہنے لگے حضرت ہمیں حکم دے دیں، ہمیں حکم دے۔ فرمایا نہ پیچھے ہٹ، جو قیامت والے دن ہر بندے نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا بھار اٹھانا ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر ہی اس کو اٹھائے گا۔ اناج کی بوری اپنی پشت پر ڈالی، اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہنچے، اناج دیا اور کہنے لگے بہن یہ اناج پکا اور عمر کو معاف کر دینا،
عمر کو معاف کر دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں اللہ اللہ کہ کل بروز قیامت حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یصافح یوم القیامہ، کل بروز قیامت اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق جس سے مصافحہ کرے گا نا، جس سے مصافحہ کرے گا، فرمایا وہ میرا عمر ہوگا، وہ میرا عمر ہوگا، وہ میرا عمر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے 26 ذی الحجہ 23 سنہ ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید اس نے زخمی کیا. 22 سنہ ہجری تھی، محرم میں 23 ہجری ہو جاتی ہے. 22 سنہ ہجری 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا، بہت ہی سخت قسم کا قاتلانہ حملہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن اسی حالت کے اندر، زخمی حالت کے اندر رہ کر یکم محرم الحرم 23 سنہ ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر آپ کو جگہ نصیب ہو. سبحان اللہ. وہ نصیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے، فرمایا کیوں بگڑتا ہے ابو بکر و عمر کا نام سن کر تو تیری طبیعت بگڑتی کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور اعلی حضرت امام عشق و محبت آپ رحمت اللہ تعالی فرمایا وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، آپ کی عظمت، میں پہلے یہ بات بیان کر چکا. ہم لوگ ادب والے اس چیز کا خیال رکھا کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی صحابی ہے نا، جو بھی صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. ہم پر اس کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے. اگر ہم ان کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں تو خیر والی ہی بات کریں، ورنہ خاموش رہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. نئے فتنے جو آج کل نمودار ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عقیدہ وہی چنگا ہے جو کہ پرانا تھا، وہی عقیدہ چنگا ہے جو کہ پرانا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت معاذ اللہ اس انداز میں بیان کی جاتی، اس انداز میں بیان کی جاتی ہے معاذ اللہ جیسے پہلے اسلام ہے ہی نہیں تھا. حضرت امام حسین نے اسلام کی بنیاد رکھی، ایسے شہادت بیان کی جا رہی ہوتی معاذ اللہ. حالانکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس دین کو جلا بخشی ہے؟ وہ کون سا دین تھا کہ جس کو امام علی مقام امام حسین نے جلا بخشی اور اپنی شہادت کا نذرانہ دے کر اس اسلام کو بقا عطا فرمائی اور اس کو دوام دیا؟ وہ کون سا دین ہے یار؟ وہ کون سا مذہب ہے؟ یہ وہی دین ہے، یہ وہی مذہب ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لے کر آ رہے تھے، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بیان کیا ہے. یہ وہ دین ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اس انداز میں آپ امام علی مقام امام حسین کی شہادت پہ جیسے پہلے دین ہے ہی نہیں تھا، انہوں نے دین کی بنیاد رکھی. نہ، اس انداز میں بیان نہ کرو. یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب لے کر آئے. اور یہ ایسے اصحاب نے جیسے جیسے تبلیغ فرمائی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دین کو جلا بخشی ہے. اور اسی دین کی بقا کے لیے، اسی دین کی بقا کے لیے آپ نے اپنی جان کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کیا، اسی دین کی بقا کے لیے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس دین میں کیا تھا؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بیان کیا. امام علی مقام امام حسین لے کر آئے تھے، وہ کیا تھا؟ اس کے اندر کوئی تابوت کی پوجا کوئی نہیں تھی، تابوت کی پوجا کوئی نہیں تھی. نہ ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا. اس دین کے اندر گھوڑے کو پوجا کوئی نہیں تھا جاتا، نہ گھوڑے کے نیچے سے گزرا جاتا تھا اور نہ ایسی سوگ والی کو صورتیں بنائی جاتی تھی. اس دین کے اندر یہ چیز نہیں تھی. دین وہی صحیح ہے، دین وہی صحیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، فرمایا ایک فرقہ جنتی ہے، ایک فرقہ جنتی ہے. عرض کی حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، مان علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. وہ دین، وہ مذہب، فرمایا جو اس پر چلے گا نا، جو اس پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، فرمایا وہ مذہب اور وہ مسلک والے، فرمایا وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں. فرمایا مان علیہ واصحابی. اس چیز کا خیال رکھا کرے. جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی پر تان کیا جائے نا، ہمیں چاہیے ہم اٹھ جائیں، ایسی محفل میں نہ بیٹھیں. ہماری غیرت ایمانی یہی ہے، یقین مانی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. ہم کیوں بیٹھے اس محفل میں، ہم کیوں بیٹھے اس مجلس میں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر معاذ اللہ تان کیا جائے، دبے لفظوں میں ہو یا صراحتاً ہو، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مقرب صحابہ کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت کے لیے چنا، اور وہ صحابی اللہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا فرما دیا، اور اشارہ دیا، فرمایا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا فرمایا یہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ایسی نیک مجالس میں ہمیں بیٹھنے کی جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.